السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سبھی ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ساتھیوں، ہم نے پچھلی ویڈیو میں تختی نمبر 16 پڑھی تھی، جس میں ہم نے لفظ اللہ کے لام کا قاعدہ پڑھا تھا۔ امید کرتا ہوں اپنے دھیان سے سنا ہوگا۔ تو آج کی ہماری جو شروعات ہونے جا رہی ہے وہ تختی نمبر 17 سے ہے، یعنی کہ تختی نمبر 17 کیا ہے وہ ہم آج پڑھیں گے۔ تو شروعات کرتے ہیں تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، تختی نمبر 17، وقف کرنے کے قاعدے۔ ٹھیک ہے، وقف اس چیز کو کہتے ہیں جہاں پہ رکا جائے، یعنی کہ کہیں پہ اگر ہمیں ٹھہرنا ہے، کہیں پہ ہمیں رکنا ہے تو اسے ہم وقف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں کہاں ہم ٹھہریں گے، کہاں نہیں ٹھہریں گے، تو اس کو وقف کرنا کہتے ہیں۔ تو اب وہ وقف کس طرح سے کیا جائے گا، تو وہی سیکھنے کے لیے ہم یہ والی تختی جو ہے وہ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے جی شروعات کرتے ہیں۔ وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرے۔ ٹھیک ہے، معاف کیجیے گا، یہ تھوڑی لائن تھوڑی نیچے سے لگ گئی، تو یہ جی ہاں، یعنی کہ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے ہم کس طرح ٹھہریں۔ ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں، یعنی کہ جو یہ نشان آپ کو دکھ رہا ہے نا گول، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زبر زیر پیش پر وقف کرنا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑی زیر الٹا پیش پر وقف کرنا ہو تو۔ معاف کیجیے گا، میں کچھ الفاظ جو ہے بھول گیا تھا، لیکن آپ کا دھیان بھی ہونا چاہیے تاکہ آپ جو ہے دھیان سے سیکھیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں جان بوجھ کے تھوڑا بہت یہاں وہاں پڑھنے کی کوشش کروں گا، لیکن یہ سب اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کا دھیان ہے کہ نہیں ہے پڑھتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو کیا کہہ رہے تھے ہم؟ زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑی زیر الٹا پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں، اسی کو وقف کرنا کہتے ہیں۔ یعنی کہ زبر زیر پیش، دو زبر دو، یعنی کہ دو زبر نہیں بلکہ دو زیر دو پیش، معاف کیجیے گا شاید میں نے ہو سکتا ہے دو زیر پڑھ لیا ہے، دو زبر پڑھ لیا ہے، تو دو زیر ہے وہاں پہ، دو زیر دو پیش، کھڑی زیر اور الٹا پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں، اسی کو وقف کرنا کہتے ہیں۔ یعنی کہ آخری جو ورڈ ہوگا اس کے اوپر ہم جو وہ چھوٹی سی دال میں نے آپ کو سمجھائی تھی نا، وہ اس کو لگا کر، یعنی کہ وہاں پہ اوپر کا جو پیش ہوگا وہ سب ختم کر کے اس کو لگا دیں گے، تو ویسے ہم بات کو ختم کریں گے، اسی چیز کو وقف کہتے ہیں۔ اسی کو وقف کرنا کہتے ہیں، جیسے نستعین سے نستعین، مثال آپ کو مل گئی نا۔ دیکھیے یہاں پہ پہلے کیا تھا؟ نستعین، نون کے اوپر پیش تھا، لیکن آگے کیا؟ جزم لگ گئی۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے ہم وقف کریں گے قرآن کریم میں۔ یہ آگے پہلے نمبر مثال۔ اب ہے نمبر 2، دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، یعنی کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا، جیسے کہ احدن سے احدا، جیسے ہم پڑھتے ہیں حمزہ زبر ا، ح زبر ح، اح، دال دو زبر دن، احدن، لیکن جب ہم اس پر وقف کریں گے تو کس طرح سے پڑھیں گے؟ حمزہ زبر ا، ح زبر ح، اح، دال الف زبر دا، احدا۔ ٹھیک ہے، اب ہے نمبر 3، گول تا پر وقف کرنا ہو تو ہائے ساکنہ سے بدل کر پڑھیں گے۔ یعنی کہ گول تا کس کو کہتے ہیں؟ جو یہ تا آپ کو دکھ رہی ہوگی، معاف کیجیے گا اگر آپ کو دھندلا دکھ رہا ہے تھوڑا، تو اس میں جو ہے وہ تھوڑا بہت کلیئر کچھ نہیں آ رہا ہے، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو خیر، گول تا پر جہاں پہ بھی ہمیں وقف کرنا ہوگا تو وہاں پہ ہم اس کو ہائے ساکنہ سے بدل کر پڑھیں گے، یعنی کہ وہ جو ہا ہے گول تا کے اوپر
وہ جو گولتا ہے وہ ہا بن جائے گی اور اس کے اوپر ساکن جزم لگ جائے گا تو اس کو وہ ہائے ساکنہ کہلاتی ہے. جیسے جاریتن سے جاریہ, ٹھیک ہے, جاریتن سے جاریہ. تو اب شروعات کرتے ہیں ہم نیچے پڑھنا, ٹھیک ہے. تو ہجا تو آپ کو آتا ہے ماشاءاللہ, تو ہم روانی پڑھنے کی کوشش کریں گے, ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, دیکھ رہے ہوں گے آپ نے کہ یہاں پہ وہ گول نشان آ گیا نا جو ہم نے اوپر دیکھا تھا تعریف میں. تو اب یہاں پہ ہم نے وقف کیا تو آخری حرف پر ہم نے کیا جزم دے کر سانس توڑا نا, جیسے کہ یہاں پہ بھی جزم دی اور یہاں پہ بھی ہم نے جزم دی, زیر نہیں پڑی بلکہ میم کے اوپر جزم ہم نے لگا دی. ہم نے پڑھا تھا کہ اوپر سے جو پڑھا تھا ہم نے زبر, زیر, پیش, دو زیر, دو پیش, کھڑی زیر اور الٹا پیش, ان پر جہاں پر بھی وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر ہم جزم دے کر جو ہے وہ سانس توڑیں گے. تو وہاں پہ ہم نے یہ قاعدہ فٹ اب کر دیا. اب آگے چلتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ دیکھیے الحمد للہ رب العالمین, ٹھیک ہے. یہ اب ہم نے یہاں پہ کیا کیا, زبر تھا ایک زبر, تو ہم نے آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیا, ٹھیک ہے. ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین, جیسے نستعین تھا یہاں پہ بھی جزم دے دی تو کیا سانس توڑ دیا, ٹھیک ہے. وتصلیۃ جحیم وتصلیۃ جحیم, یہ دیکھیے آ گیا نا, دو زیر تھی ہم نے آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیا. قل هو اللہ احد بیمینہ, معاف کیجیے گا بیمینہ نہیں بلکہ بیمینہ, کیا ہے یہاں پہ اب وہ حرف ہے کہ ہمیں آخری حرف جہاں پہ بھی آئے گا اس کو جزم دے کر سانس توڑنے, تو کھڑی زیر آ گیا تو کیا بن گیا یہ بیمینہ, ٹھیک. تو اسی طرح سے نیچے چلتے ہیں, اب روانی پڑھاتے ہیں. اخلدہ اخلدہ ان مع العسر یسرا, دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا. عین جاریہ, گول تا پر وقف کرنا ہو تو ہائے ساکنہ بن جائے گا, ٹھیک ہے. عین آنیہ فیہا لاغیہ فیہا لاغیہ, ٹھیک ہے. تو اسی کے ساتھ جو ہے ہماری تختی جو ہے آج کی مکمل ہوئی یہیں پہ. تو ملتے ہیں اگلے سبق میں, تب تک کے لیے آپ دھیان سے اسے سنیں اور دھیان سے سمجھیں, اور جہاں پہ اگر میں نے غلط پڑھا ہے تو وہاں پہ اس لیے بھی غلط پڑھا ہے کہیں پہ جان بوجھ کے, تاکہ آپ کا دھیان کہاں پہ ہے, ٹھیک ہے. تو اسی لیے محنت سے سیکھیے, دھیان سے سنیے اور مشق کیجیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اگر آپ کے پاس نورانی قاعدہ موجود نہیں ہے تو میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ لنک جو ہے آپ ڈسکرپشن میں موجود ہے, ٹیلی گرام سے چینل سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہماری پی ڈی ایف جو نورانی قاعدے کی ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگتا ہے اور آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس کار خیر میں جڑنا چاہتے ہیں تو ہمارا UPI ID اور گوگل پے نمبر بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے, وہاں سے آپ ہمارا تعاون کر سکتے ہیں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے دھیان سے سیکھیں. وعلیکم السلام, خدا حافظ.